میں سے ایک جمعہ انشاءاللہ ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے رکھا کریں گے۔ نماز کے مسائل، نماز کے لیے جو شرائط ہیں، وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے برقرار رہتا ہے، نماز کے مکمل مسائل، نماز کیسے پڑھنی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، یعنی مہینے کے اندر ایک جمعہ مکمل نماز کے مسائل کے حوالے سے ہوا کرے گا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نماز کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کریں گے، اور اگلی جب باری آئے گی تو انشاءاللہ طہارت کے احکامات سے شروع کریں گے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنی بڑی اہم سمجھتا ہوں۔ حالیہ دنوں کے اندر انڈیا کے اندر بی جے پی کی ایک ان کی حکومت کی عورت نوپور شرما مردود خبیثہ، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، آپ کی سیرت پر ہرزہ سرائی کی، اپنی زبان کو بے لگام کیا۔ ہم سب کو اس بات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کے بارے زبان کو بے لگام کرے، دست کو دراز کرے، غلط بولے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آج بھی ذلیل ہو رہی ہے اور ذلیل ہو کر مرے گی، کیونکہ جو پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے اس کا خود کا برا ہوتا ہے، جو آپ کو گالی دیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی مذمت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے اس واقعے کی کھلے طور پر، واضح طور پر مذمت کرے، جیسا کہ سعودی عرب نے اور دوسرے اسلامی ممالک نے کیا ہے۔ انڈیا کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہندوؤں کی مذمت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے اس کے خلاف بددعا کرنی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے، برباد کرے، دنیا کے اندر بھی نیست و نابود کرے، اور قیامت کے دن بھی ان کو نیست و نابود کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عراق کے حاکم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کو بے لگام کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، تو عراق کی حکومت نے اس کی سزا میں 100 کوڑے مقرر کیے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، کہا صرف 100 کوڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا گستاخی کرے اور وہ زندہ رہے، مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مر جائیں، کہ جو گستاخی کرے اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف اپیل کرے، اور انڈیا کی حکومت کو چاہیے اس کو سخت سے سخت سزا دے، تاکہ کوئی بھی ناپاک اٹھ کر ایسے ہی منہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع انشاءاللہ نماز کی اہمیت، فرضیت کے حوالے سے ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ نماز ہم پر ہی فرض نہیں تھی، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، جیسے کہ روزہ ہم پر بھی فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اسی طریقے سے نماز ہم پر بھی فرض ہے اور ہم سے پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبے کے پاس کھڑے ہو کے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھ ابراہیم کو بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی نماز فرض تھی، اور وہ اپنی اولاد کے حق میں بھی نماز کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ابھی چھوٹے سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے بڑے ہوں، ان کو نماز کا پابند بنانا، انہیں نمازی بنا دینا۔
اور پھر اسماعیل علیہ السلام کیسے نمازی بنے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، قرآن مجید میں میرے اسماعیل کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کو سچا کرنے والا ہے، وہ وعدے کا بڑا پکا ہے۔ وعدہ کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا کہ اسماعیل میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فانظر ماذا تری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، ابا جی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو فوراً مجھے ذبح کر دیجیے۔ تو یہ وعدہ تھا جس کو پورا کیا۔ قرآن میں اللہ نے تعریف فرمائی، انہ کان صادق الوعد، اسماعیل کا قرآن میں تذکرہ ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وعدے کو سچا کرنے والا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت میرے اسماعیل میں کیا ہے؟ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے دعا کی تھی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا، اور اسماعیل علیہ السلام ایسے نمازی بنے، ایسی نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کی تعریف قرآن میں کی ہے کہ اسماعیل خود بھی نمازی تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی نماز فرض تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو نمازیں ملیں۔ یہ نماز بڑا عظیم تحفہ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا کی ہے۔ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے، لیکن ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ بڑی مشکل لگتی ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی، نبی علیہ السلام نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ کم کروا لیجئے، مجھے پتا ہے میرا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام واپس گئے، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی، 20، اسی طریقے سے 5 رہ گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی زیادہ ہیں، مجھے پتا ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں فرض کی تھی، وہ 2 نہ پڑھ سکے تو 5 بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہاں 50 تھی کہاں 5 ہے، مجھے اب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 5 نمازیں ٹھیک ہیں، انشاءاللہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی 2 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یبدل القول لدی، کہ اے میرے پیغمبر کی امت، تم پر 50 نمازیں فرض تھی، لیکن میں نے تخفیف کر کے 5 کر دی ہیں۔ اگر جو 5 کی محافظت کر لیتا ہے، اب جو بندہ 5 نمازوں کی محافظت کرے گا اور اس کو پڑھے گا، میں اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب ادا کر دوں گا۔ 5 پڑھے 50 کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تھا، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو، مشرک نہ بنو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، امر کے سیغوں کے ساتھ، حکم کے سیغوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 50 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، حکم کے سیغوں کے ساتھ۔ اور حکم کا سیغہ یہ فرض ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں میں سے نماز کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے، اس کے نیچے دیواریں بنائی جاتی ہیں، ستون بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک توحید و رسالت ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بیت اللہ کا حج ہے۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے دیوار گرا دی جائے چھت نیچے آ جاتی ہے، کسی عمارت کے ستون گرا دیں چھت گر جاتی ہے، عمارت منہدم ہو جاتی ہے، عمارت گر جاتی ہے۔ ایسے ہی اسلام کی عمارت ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، جس کے اندر توحید و رسالت نہیں ہے اس کے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کے ساتھ تشبیہ دی، جیسے ایک عمارت بنیادوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اسلام کی عمارت نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ، حج اور توحید و رسالت کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو نماز اسلام کا رکن ہے، نماز اسلام کی بیس ہے، نماز اسلام کی اساس ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس سے بھی نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے اس کے دین کی عمارت کھڑی رہتی ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دین کی عمارت گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نماز ایک ایسا رکن ہے، اگر بندہ نہیں پڑھتا اس کا سارا دین چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز کی فرضیت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان کونین کے تاجدار کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے، مذہب کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام قبول کرنا، اسلام کو ماننا، اسلام کے ساتھ محبت کرنا، یہ تمام کاموں کی بنیاد ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کی، مذہب کی بنیاد، مذہب کے ستون وہ نماز ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور دین کی، مذہب کی چوٹی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا ستون کہا ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے بیماری ہو، چاہے تندرستی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، امن ہو، خوف ہو، جہاد کر رہے ہیں، دشمن سر پر ہے، کسی بھی وقت وار ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت لڑائی شروع ہو سکتی ہے، ہر طرف گولیوں کی بچھاڑ ہے، نماز پھر بھی فرض ہے۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات آپ دیکھ لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام دیکھ لیں، کتنی زیادہ بیماری ہے، کتنی زیادہ علالت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر بیماری ہے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس بیماری کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے، یہی پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے تکلیف کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن نماز کی کتنی زیادہ فکر ہے۔ آخر میں آپ حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آج مجھ محمد میں ہمت نہیں ہے اٹھنے۔ پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیف ہے لیکن نماز کی فکر ہے، کتنی زیادہ تکلیف ہے، بیماری کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن نماز کی فکر ہے۔ اسی طریقے سے آخری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہونے لگے تھے، آخری جو آپ نے باتیں کی، سب سے آخری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تھی؟
سب سے آخری نصیحت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کیا فرمائی تھی؟ اپنی موت سے چند لمحات پہلے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد نمازوں کی فکر کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کو ترک نہ کرنا۔ نماز فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن اور رات کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر فرض کی ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو درس دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نماز کو پڑھنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو نوکر ہیں، جو آپ کے چاکر ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، نیکی والا معاملہ کرنا، انہیں ڈانٹنا نہ، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات کے اندر کی، نماز کی حفاظت اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھاؤ، حالانکہ چھوٹے بچے پہ نماز فرض نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، کہو بیٹا نماز پڑھنے چلو، انگلی پکڑ کے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا واضربوہم اذا بلغوا 10، بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے سختی کرو، مارنا پڑے تو مارو، زبردستی اس کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر بھی نماز فرض نہیں ہوتی۔ نماز تب فرض ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ 12 سال کی عمر میں ہو، وہ 13 سال کی عمر میں ہو، بلوغت شرط ہے، عمر شرط نہیں ہے۔ تو فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مار کر پڑھاؤ، سختی کر کے پڑھاؤ۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے۔ تو حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، تو کیوں ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ نماز بڑا اہمیت والا معاملہ ہے۔ اگر بچہ اب بھی نمازی نہ بنا، بڑا ہو کے نماز نہیں پڑھے گا۔ بچہ 10 سال کا ہے، والدین نہیں کہتے کون سا ابھی فرض ہوئی ہے، بچہ نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا، بڑا ہو جائے گا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، شیطان پڑھنے نہیں دے گا۔ چھوٹا ہوگا آپ نماز پڑھا لیں گے، چھوٹا ہوگا نماز پڑھنا شروع کر دے گا، بڑا ہوگا نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ 10 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے میں یہی حکمت ہے کہ نماز بڑا اہمیت والا معاملہ ہے۔ اگر 7 سال کا 10 سال کا بچہ بھی نمازی نہ بنا، 10 سال کے بچے نے بھی نماز پڑھنی شروع نہ کی، جب بڑا ہو جائے گا ذمہ داریاں آ جائیں گی، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 10 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ نماز فرض نہیں ہوتی، کیوں؟ نماز بڑا اہمیت والا معاملہ ہے، نماز ایک عظیم فریضہ ہے، نماز بدنی عبادت ہے۔ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ توحید اور رسالت، اس کا اقرار ہر وقت ہونا چاہیے۔ روزے ہیں وہ سال کے بعد رکھنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہے وہ بھی جس پر فرض ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم ہو اور اس پر سال گزر جائے، سال کے بعد ادا کرنی ہے۔ حج ہے وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کے پاس صحت ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ بآسانی کہ وہ حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، وہ حج کرے گا۔ پیچھے رہ کر ہمارے پاس نماز بچتی ہے، پھر بھی ہم نماز کو پڑھتے نہیں، اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، ہمارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ آج بازاروں کی حالت دیکھ لیں، بازار چھوٹے چھوٹے ہیں، گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بڑے ہوئے ہیں، مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ویران نظر آتی۔ بازار کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن پھر بھی گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، رش کتنا زیادہ ہے۔ اور مسجدیں کائنات کی بہترین جگہ ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر بھی ویران نظر آتی ہیں۔ 10 آدمی، 5 آدمی، ایک صف، 2 صف نماز پڑھنے والے۔ حالانکہ محلہ دیکھ لیں سارا نمازوں کا، مسلمانوں کا محلہ، مسلمانوں کی گلیاں، نمازوں کی روٹین دیکھ لیں، 10 نماز پڑھنے والے ہیں، 12 نماز پڑھنے والے ہیں، ایک صف ہے نمازیوں کی، 2 صفیں ہیں نمازیوں کی۔ تو نماز عظیم فریضہ ہے، جو شخص اس فریضے کو پورا نہیں کرتا اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ شخص صحیح مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟
خیر بقعۃ الارض مساجدها شر بقعۃ الارض اسواقها، کائنات کی گندی ترین جگہ، کائنات کی بدترین جگہ وہ بازار ہے، اور کائنات کی خوبصورت ترین جگہ، کائنات کی بہترین جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اور کمبائن کر لیں، بازار جس کو بدترین جگہ کہا گیا ہے وہ بڑے کے بڑے نظر آتے ہیں، مسجد جس کو بہترین جگہ کہا گیا ہے وہ خالی نظر آتی ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، نماز کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنا زیادہ پیار تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کیا مطلب؟ میرا دل کا چین نماز ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی تسکین نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ زلزلہ آتا آپ نماز پڑھتے، سورج گرہن لگتا خود بھی نماز پڑھتے، صحابہ کو بھی نماز پڑھاتے، چاند گرہن لگتا خود بھی نماز پڑھتے، صحابہ کو بھی نماز پڑھاتے، آندھی آتی طوفان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، کسی کام کی حاجت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ اذا حازبہ امر، کوئی بھی معاملہ درپیش آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ فرضی نمازیں تو ہے ہی، فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کتنا پڑھا کرتے تھے؟ فجر سے پہلے 2 رکعات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ظہر اس کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے اشراق کی رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق پڑھا کرتے تھے سورج طلوع ہونے تک۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر زوال آ جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ظہر کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 پڑھا کرتے تھے، کبھی 4 پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، عشاء سے پہلے کبھی 2 کبھی 4 پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر پوری رات کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، کسی بھی لمحے اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، وتر پڑھا کرتے تھے۔ کتنا زیادہ پیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ تھا۔ ہم تو فرض نمازیں نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا فرضی نمازوں کو چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ انہوں نے تو کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی اشراق کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی وطروں کو نہیں چھوڑا۔ اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کرتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال دل بے چین ہو رہا ہے، سکون ختم ہو رہا ہے، جاؤ جا کے اذان دو، ہم نماز پڑھیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں، ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول فرمایا کرتے تھے دل بے چین ہو رہا ہے، بلال جا کے اذان دو، ہم نماز پڑھیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ دل کا سکون نماز میں ہے، دل کا قرار نماز میں ہے، روح کا چین نماز میں ہے۔ اب دیکھیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر سکون نہیں ہوگا، بے شک مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، جو مرضی ہے، اللہ اس کو سکون نہیں دیتے، بے چینی لگی ہوگی ہر وقت۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے مالی حالات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں۔ سکون شہرت میں نہیں ہے، سکون کوٹھی بنگلے مکانات میں نہیں ہے، سکون جائیداد میں نہیں ہے، سکون مال و ملال میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی نماز میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کسی چیز کے اندر دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون، دل کا چین اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بندے کو چاہیے کہ بندہ عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ذہن میں کیفیت نہیں آتی تو کم از کم یہ تو ضرور ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں آتی کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے ذہن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس کے ذہن میں نہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دونوں کیفیت نہیں ہے، اس کی نماز کا کیا حالت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کو،
صحابی تو نے نماز پڑھنی ہے فصلی صلاۃ مودع، اپنی زندگی کی آخری نماز کو پڑھ، سمجھ کے پڑھا کر۔ جو شخص یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، وہ مکمل اطمینان کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ پڑھے۔ یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنا چاہے ایسے نماز پڑھ جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز پڑھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے فوت ہو جانا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص یہ چیز ذہن کے اندر رکھے اس کی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی نماز بڑی پیاری ہو جاتی ہے، نماز کے اندر خشوع آ جاتا ہے، نماز کے اندر خضوع آ جاتا ہے، بندہ لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور یہ ذہن کے اندر رکھ کے پڑھنی چاہیے شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میں مجھ پر موت واقع ہو جائے، میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ سورۃ المومنون، قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، ان کی دنیا بھی بہتر ہے، ان کی آخرت بھی بہتر ہے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم سے بچ جانے والے ہیں، کامیاب ہیں مومن۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی، 9ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ الٹ مفہوم کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الٹ مفہوم مخالف جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جو لوگ مومن ہیں، جو مجھے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کو ان کی خرید و فروخت، ان کی دکانداری، ان کا بیچنا، ان کا خریدنا نماز سے غافل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جو مومن دکاندار ہے، جو مومن ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، مال بیچ رہا ہے یا مال خرید رہا ہے، اذان کا وقت، اذان شروع ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مومن بندے وہ ہیں جن کو ان کا کاروبار نماز سے غافل نہیں کرتا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کاروبار بند کر کے آتے ہیں، دکانداری چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کو ترک نہیں کرتے۔ یہ مومنوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس کا الٹ مفہوم کیا نکلتا ہے؟ جو کاروبار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، اذان ہو جاتی ہے مسجد نہیں آتا، نماز ہو جاتی ہے مسجد نہیں آتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کے بارے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا پیار ہو، جس کے دل میں پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا نماز کو ترک کر دے، وہ ہو ہی نہیں سکتا نماز کو چھوڑ دے۔ تو نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز دکھوں کا علاج ہے، آج ہر بندہ دکھی ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے دکھ دور کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، بیماری دور کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، مجھ اللہ کی مدد چاہیے نماز پڑھو۔ دکھ دور کرنے ہیں نماز پڑھو، مصیبتیں دور کرنی ہے نماز پڑھو، پریشانیاں دور کرنی ہے نماز پڑھو، بیماری دور کرنی ہے نماز پڑھو۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مجھ اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ اسی طریقے سے جنت میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ بھی یہ ہے، کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ فردی نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، کثرت کے ساتھ جو بندہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے اس کو جنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے گا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ خوش ہو کے کہا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یہ بڑے غریب صحابی تھے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بھی مانگ سکتے تھے، اے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، گھر کے اندر بھوک ہڑتال ہے، حالانکہ یہ جائز دعا ہے، لیکن نہیں، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم کوئی بات کہو، کوئی مانگو کچھ، میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تجھے عطا کریں گے۔ تو سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوک ہے، ہڑتال ہے، لیکن کیا مانگتے ہیں؟ مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رزق کی دعا مانگ سکتے تھے، روٹی کپڑے کے لیے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے گھریلو حالات ٹھیک کر دے، ہمارا بھوک ہڑتال ختم کر دے، ہمارے گھر کے اندر مالی حالات بڑے خراب ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، دور کر دے۔ نہیں، ہاں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، دنیا گزر جائے گی، ہم نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کا پڑوس مل گیا ہے، اللہ کا احسان ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں خدمت کے لیے آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں، لیکن جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کر۔ جو شخص کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ ملے گا، آپ کا پڑوس ملے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی جو نمازیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کی محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بخشش کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو نمازوں کی محافظت کرتا ہے۔ نہر کے ساتھ مثال دی، فرمایا ہے میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہائے، کیا حل یبقی من درنہ شیئا، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کیا اس کے جسم پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، اس کے جسم پر میل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ فرمایا فذالک مثل الصلوات، یہی حال نمازوں کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نمازوں کا ہے۔ جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز فرض بھی ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت احادیث ہیں۔ کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد المسلم والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ مسلمان ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ قیامت آ سکتی ہے، پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو بھائیو، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہفتے کے اندر 1 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 دن نماز چھوڑتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں سال کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور کتنے ایسے بدبخت ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نہ بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی شخص کا آپ نے دین چیک کرنا ہو اس کی نماز چیک کر دو۔ اگر اس کی نماز درست ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ دیندار ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، جتنا مرضی اپنے آپ کو دیندار کہتا پھرے، وہ کوئی دیندار نہیں۔ ائمہ کے اقوال دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال دیکھ لیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، اور جو نماز میں سستی کرتا تھا، فجر پڑھ لی ظہر میں نہیں آیا، ظہر پڑھ لی عصر میں نہیں آیا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، اور جو نماز میں سستی کرتے تھے صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے۔
مومن اس کو سمجھتے تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور مردوں کے لیے مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز نہیں پڑھتے، عورتوں کے لیے رخصت ہے گھر کے اندر پڑھیں، مردوں کے لیے کوئی رخصت نہیں، ہو مسجد کے اندر آ کر امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس کا نماز مسجد کے اندر آ کر ہمارے ساتھ نہیں پڑھتا، میرا دل کرتا ہے میں ان کو گھر سمیت جلا دوں۔ لوگوں کو، صحابہ کو اکٹھا کروں، کہوں کہ جنگل کے اندر جاؤ، لکڑیاں لے کے آؤ، لکڑیوں کو آگ جلا کر ان کے گھروں میں پھینک دوں، ان کے گھر جل جائیں۔ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے گھروں کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، عورتوں اور بچوں کے ڈر سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مسجد کے اندر آ کر مرد کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح ائمہ کے اقوال دیکھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تینوں بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا حکومت وقت کو چاہیے اس کو قتل کر دے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا حکومت کو چاہیے اس کو جیل کے اندر قید کر دے اور اس وقت تک چھوڑے نہ جب تک پکی سچی توبہ کر کے 5 وقت کا نمازی نہ بن جائے۔ یہ دیکھیں کتنے سخت ائمہ کے اقوال ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کتنے سخت اقوال ہیں۔ صحابہ کے بارے آتا ہے کان اصحاب محمد لا يرون ترک اعمالهم شيئا كفرا الا الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی جو شخص نماز چھوڑتا تھا صحابہ اس کو کافی سمجھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب پر فرض کی ہیں۔ ہمیں نمازوں کی محافظت کرنی چاہیے، نماز کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے، نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، نماز کے فوائد کو سمجھنا چاہیے، اور بے نماز کے انجام کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔